تاج الشریعہ مصر پڑھنے کیسے گئے؟ جیسے مفتی عابد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ شاہ فرما رہے تھے کہ 1963 میں 1963 میں آپ تشریف لے گئے اور 1966 میں آپ واپس تشریف لائے اور کمال کیا آپ نے جناب. اور یہ کوئی میرے اپنی ذاتی تخیل نہیں ہے اور یہ کوئی ذاتی جذبات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے، مبنی علیہ شے ہے، جو آج بھی بر صغیر کے علماء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس وقت آپ مصر پڑھنے گئے اور جب آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا تو اس وقت صرف جامعہ ازہر ہی میں نہیں، پورے مصر کی یونیورسٹیوں میں جو بندہ ٹاپ پر آیا تھا دنیا اس کو مفتی اختر رضا کہتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایسا طالب علم تو گیا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو تحفے تحائف میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ وہ علماء میں شامل ہو رہے ہیں، امام العلماء، جس طرح مکہ اور مدینہ کے علماء آگے بڑھ کر میرے آقا امام اہل سنت کا استقبال کر رہے تھے، اسی طرح عرب کے علماء جو علم کی قدر کرنے والے ہیں، شان کی قدر کرنے والے ہیں، جو کسی جاہل سے اور ان پڑھ سے ملنا ان کے لیے فضول کام ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کا وقت اتنا قیمتی ہے، لیکن جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے اور اپنے بازوؤں کو جس ہستی سے کشادہ کیا ملنے کے لیے اور اس سے ملنا خود کے لیے شرف سمجھا، دنیا اس کو تاج الشریعہ شیخ الاسلام مفتی محمد اختر رضا الازہری رحمہ اللہ کہتی ہے. اب یہ آخری بات میں عرض کروں کہ یہ وجہ کیا بنی مصر میں جانے کی، کیونکہ یہ ابھی ذکر کیا گیا کہ گھرانہ تو آپ کا خود علم کا سمندر تھا، لوگ تو جناب وہاں سے کشا کھچے ہوئے اس آستانے کی طرف آتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو سرکار مفتی اختر رضا خان صاحب رحمہ اللہ کو قطعاً کوئی خواہش نہیں تھی کہیں سفر کی، یہ مزید کوئی بڑھوتی کی، کیونکہ بڑھوتی ساری یہاں تھی. آپ نے خود ذکر کیا کہ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میرا وقت زیادہ سے زیادہ امام اہل سنت کے علوم کے وارث اور آپ کے مسند نشین اور آپ کا شان بیٹا جو اپنے وقت کا امام احمد رضا ہے، حضور مولانا مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم کے ساتھ میرا وقت زیادہ گزرے. تاج الشریعہ کی خواہش یہ تھی کہ میرا وقت زیادہ سے زیادہ سرکار مفتی اعظم کے پاس گزرے. لیکن یہی عبدالتواب مصری رحمہ اللہ نے جا کر حضور مفتی اعظم سے کہا کہ اس بچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اس عمر کے اندر عربی ادب اور درک اور فصاحت اور بلاغت میں اس قدر یہ مضبوطی رکھتا ہے، تو لہٰذا مجھے اس سے قوی امید ہے کہ یہ دین کا بہت بڑا کام کرے گا، اور میں اس سے آپ کے لیے کہتا ہوں کہ عجم کے لیے عرب کے راستوں کو کھولنے کے لیے یہ بندہ سفیر بنے گا، اس بچے کو آپ مصر بھیجیے پڑھنے کے لیے. تو گویا کہ شیخ عبدالتواب مصری نے اصرار کیا اور اس پر سرکار مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ اور سرکار مفسر اعظم نے رضامندی کا اظہار کیا اور سرکار تاج الشریعہ کو مصر بھیجا گیا. تو یہ آپ کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں آپ نے تعلیم کو حاصل کیا. ابتدائی آپ نے قرآن مجید اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کیا، ناظرہ قرآن وہاں سے پڑھا، اور ابتدائی کتابیں اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اس وقت کے جید علماء سے آپ نے پڑھا، سرکار مفتی اعظم ہند سے آپ نے پڑھا. تو یہ حضرت سرکار تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا وہ ابتدائی مرحلہ تھا جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی ذات میں وہ ندرت، وہ کمال، وہ جدت فکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے رکھی. اور جن علماء نے آپ کے اس مقام کو دیکھ کر اپنی فراست باطنی سے سمجھ لیا تھا کہ واقعی میں آگے چل کر اس امت کی نگہبانی اور سرکار کے دین کا محافظ اور صحابہ اور اہل بیت کے نظریات اور عقائد کا محافظ اور اپنے وقت کا ابو حنیفہ بن کر فقہ حنفی پر اور اپنے وقت کا امام ابو منصور ماتریدی اور امام اشعری بن کر علم عقائد اہل سنت کا اگر کوئی تحفظ کرے گا تو وہ مفتی اختر رضا خان ہوگا. اور آپ کا تجزیہ بالکل درست تھا اور آپ نے اکابر کے وجدان، فراست باطنی اور ان کی فکر کے ہو بہو پرتو بن کر دکھایا. واہ واہ شاہ صاحب، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.